پیارے بچوں، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آج اسکول میں پہلا دن تھا۔ سب طلباء اور طلبات خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ چھٹیوں سے پہلے پرنسپل صاحب نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ چھٹیوں کے دوران جن طلباء نے کوئی اچھا اور مفید کام کیا ہوگا اس کو ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسکول کھلنے سے ایک دن پہلے اسکول کے دفتر میں آ کر اپنا کام کی تفصیل دینی ہوگی اور اپنا نام لکھوانا ہوگا، اور سب بچے اپنا اپنا کام لکھوا کر جمع کروا چکے تھے۔ بس اسی لیے آج بچے بہت خوش اور پرجوش تھے کہ دیکھیں کس کا کیا اچھا کام اور کس کا کیا انعام نکلتا ہے۔ اسکول کا میدان پر رونق دکھائی دے رہا تھا، ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اساتذہ کی اسٹیج نما نشستیں تھیں، جس کے درمیان میں پرنسپل صاحب تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی وہ ڈائس پر آئے، طلباء اور طلبات نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ وہ سب منتظر تھے کہ اب پرنسپل صاحب انعام پانے والوں کے ناموں کا اعلان اور کام کی تفصیل بتائیں گے، کیونکہ یہ بات راز میں تھی کہ کس نے کیا اچھا کام کیا ہے۔ پرنسپل صاحب نے پہلے انعام کا حقدار لاریب کامران کو قرار دیا۔ لاریب کامران تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر پہنچی۔ پرنسپل صاحب نے لاریب سے کہا کہ وہ اپنے اچھے کام کی تفصیل خود ڈائس پر آ کر بتائے۔ لاریب نے بتایا، جب اس نے سوچا کہ کیا ایسا کام ہونا چاہیے جس سے اسے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہے جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو کیوں نہ اسے تھوڑی سی محنت اور تبدیلی کے بعد لائبریری کی شکل دے دی جائے۔ اس طرح کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور گھر میں آنے والے بچے اور بڑے سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ لاریب نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں اس نے گھر میں موجود سب کتابوں کو جو مختلف الماریوں اور میزوں وغیرہ پر بے ترتیبی سے پڑی تھیں، انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ ان میں سے انگریزی، اردو، اسلامیات کی کتابوں کو الگ کیا، بچوں کی کہانیوں کی کتابوں اور رسالوں کو الگ کیا، اور انہیں بڑی ترتیب اور نفاست سے اس کمرے میں موجود ایک شیلف کے مختلف خانوں میں رکھ دیا۔ رات کو پاپا دیر تک پڑھنے کے عادی تھے۔ جب انہوں نے انگریزی ادب کی کتاب کو ڈھونڈا تو وہ انہیں شیلف کے ایک خانے میں رکھی مل گئی، جس کے اوپر ای یعنی انگلش باکس کا نشان لگا ہوا تھا۔ انہیں یہ ترتیب بہت پسند آئی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لاریب کی تجویز ہے اور وہ ایک لائبریری بنانا چاہتی ہے، تو انہوں نے اس کی مدد کی اور ایک بک شاپ پر جا کر پرانی کتابیں جو سستے داموں میں مل رہی تھیں لیکن اہم اور دلچسپ موضوعات پر مشتمل تھیں خرید لائیں، اور پھر لاریب نے انہیں بھی الماریوں اور شیلف پر نمبر وائز ترتیب سے لگا دیا۔ اب بابا کی مدد اور اپنی محنت سے اس نے تقریباً ایک ہفتے میں اچھی خاصی لائبریری بنا لی۔ پرانے فرنیچر والوں سے بک شیلف خرید لی، کچھ کتابیں اس کی پھوپھو نے تحفے میں دے دیں۔ بس ذرا سی کوشش اور تھوڑی سی لاگت سے ایک لائبریری کا پرسکون گوشہ تیار ہو گیا، جہاں سب سکون سے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ لاریب کے پڑوس سے بھی بچے کہانیوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ لائبریری کے دروازے پر لکھ کر لگا دیا گیا کہ لائبریری میں شور و غل منع ہے۔ بچوں کی کہانیوں کی کتابیں اور رسائل کی بک شیلف پر اس نے اپنے بھائی کی مدد سے خوش رنگ کیا۔ بابا کی اور پھوپھو کی مدد سے کھڑکی اور دروازے پر پردے لگائے، جس سے لائبریری کا ماحول مزید پرسکون ہو گیا۔ اب جو بھی گھر میں آتا لائبریری کی تعریف کرتا اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو کتابوں اور رسالوں کی وقت گردانی ضرور کرتا۔ جب لاریب نے یہ ساری باتیں بتائیں تو پرنسپل صاحب ڈائس پر آئے اور کہا، بچوں، لاریب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کتاب پڑھنے کا ذوق پیدا کرنا، مطالعہ کرنا اور ماحول بنانا، اور لائبریری کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ کر اس کے لیے کوشش کرنا قابل تعریف ہے۔ اس لیے لاریب اول انعام کی مستحق ہے، اور یہ انعام ایک ہفتے کے لیے امی ابو کے ساتھ مری کی سیر کا ٹکٹ اور اخراجات کی سہولت ہے۔ اس خوبصورت انعام پر بےحد تالیاں بجائی گئیں اور لاریب کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دوسرے انعام کے لیے دانیال کا نام پکارا گیا۔ دانیال بھی تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر آیا اور پرنسپل کی ہدایت پر اچھے کام کی تفصیل کو یوں بیان کی، میں نے سوچا
کہ اگرچہ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن صحن میں اتنی جگہ موجود ہے کہ ایک کیاری بنائی جا سکے۔ میں نے اپنے ابو سے ضد کی اور انہیں منایا کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور میری مدد کریں۔ میرے اصرار پر بابا مان گئے اور ایک مزدور کے ذریعے صحن کے ایک حصے کا پکا فرش اکھاڑ دیا، جس میں نے ایک حصے میں پودے اور دوسرے حصے میں سبزیوں کی کیاری بنائی۔ سبزیوں کی پنیریں لگانے کے لیے میں نے باقاعدہ معلومات لی کہ کیسے اور کس طرح سبزی اگانی چاہیے، کیسے پانی دینا چاہیے اور کیسے کھاد وغیرہ ڈالنی چاہیے اور کیا کیا احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ ان تمام معلومات کے بعد ان پر عمل کرنے سے میری کیاری میں گلاب کا پودا کافی بڑا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ سبزیاں بھی اگ آئی ہیں۔ میں نے اپنے کزنز اور دوستوں کو بھی اس بارے میں بتایا اور میرے کہنے پر کئی دوستوں نے اپنے گھروں میں پودے لگائے اور ہم سب دوست مل کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ دانیال کو اس کی کارکردگی پر دوسرا انعام دیا گیا، جو ایک قیمتی کلائی پر باندھنے والی گھڑی تھی، جسے پا کر وہ بے حد خوش ہوا۔ تیسرے انعام کی حقدار اریبہ ٹھہری۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے محلے اور گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں سے بچوں کی ٹیم کے ساتھ جا کر درخواست کی کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکیں، اپنے محلے اور شہر اور ملک کو صاف رکھیں۔ اب آپ چاہے کسی پارک میں جائیں، بس میں سفر کریں یا اپنے گھر میں ہوں، گندگی نہ پھیلائیں۔ خالی جوس کے ڈبے، چپس وغیرہ کے کاغذ کچرے دان میں ڈالیں تاکہ ہمارا شمار تہذیب یافتہ لوگوں میں ہو اور ہم ایک صاف ستھری قوم کہلائیں۔ اریبہ کو کتابوں کا سیٹ اور قیمتی قلم کا انعام ملا۔ باقی بچوں کو بھی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ بچے اس حوصلہ افزائی پر بےحد خوش تھے اور ان میں اچھے کام کرنے کا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد پرنسپل صاحب نے تقریر کی اور اس میں کہا کہ ہر وہ کام جس سے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور معاشرے میں اچھائی کا فروغ ہو، اعلیٰ اقدار کا فروغ ہو، قابل تحسین ہے اور ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو بچوں، ہم سب کو بھی اچھے کام کرنے چاہیے۔ آپ نے بھی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے کون سا اچھا کام کیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟